ملت اسلامیہ اور بالخصوص میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ توجہ فرمائیں۔ جیسا کہ ہمارے ایک بھائی جو ابھی محفل میں حاضر نہیں ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت جو ہماری مذہب اسلام کی خواتین نقاب کو پہنتی ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ بیان ہو جائے۔ آج کے اس دور میں دیکھا جاتا ہے کہ نقاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ نقاب مذہب اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ حکم کسی ملا نے نہیں دیا بلکہ اللہ نے دیا ہے۔ یہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کا سبب ہے۔ برقع اس لیے پہنایا جاتا ہے تاکہ اپنے وجود کی حفاظت ہو، غیروں کی نظروں سے حفاظت ہو اور اپنی شناخت ظاہر نہ ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہماری بہنیں لا علمی کا شکار ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ نقاب پہنتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، تو غور کیا ہوگا کبھی کہ جو پیشانی پر پٹی ہوتی ہے اس پر کبھی ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، کبھی کچھ لکھا ہوتا ہے، کبھی اپنا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ پہن کر ہوتا یہ ہے کہ جس کی نظر نہ پڑنی ہو وہ بھی توجہ دیتا ہے، جو نہ دیکھنا چاہے وہ بھی اس پر پیشانی پر جو پٹی پر لکھا ہے اس کو دیکھ کر پڑھتا ہے۔ تو میری بہن، یہ تو نقاب کا مذاق ہے نا۔ آج سے کئی سو سال پہلے حضرت امام غزالی حجت الاسلام آپ نے فتویٰ دیا تھا کئی سو سال پہلے کہ ڈیزائن والا برقع پہننا، نقاب پہننا ناجائز ہے۔ وہ وقت کون سا تھا؟ کئی سو سال پہلے۔ آج کے جتنا ترقی یافتہ دور تھوڑی نہ تھا۔ وہ وقت کے اندر کہا کہ ڈیزائن والا جو برقع ہوتا ہے، جو نقاب ہوتا ہے، وہ پہننا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج تو اللہ اکبر، تمہارا وجود بڑا قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں بڑا قیمتی بنایا ہے۔ نقاب تو ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کو یہ نہ پتا چلے کہ نقاب کے اندر جو عورت ہے وہ بچی ہے کہ جوان ہے کہ بوڑھی ہے۔ نقاب تو اس طرح کا ہونا چاہیے، لیکن فیشن کے طور پر آج استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ میری ماں بی بی فاطمہ الزہرا کا پردہ کیا تھا، وہ اہل بیت کی خواتین کا پردہ کیا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پردے کی آڑ میں، نقاب کی آڑ میں آپ پہنو گی نقاب اور کچھ بھی اگر کرتی ہو تو غیر یوں ہی کہیں گے کہ یہ مسلمان کی خواتین ہیں، یہ مسلمان کے گھر کی شہزادیاں ہیں۔ روزانہ اخبارات ہم دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، کس طرح کا ماحول ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ماں بی بی فاطمہ الزہرا کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ وہ فاطمہ الزہرا جن کے لباس پر 17 یا اس سے زائد پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن شان اللہ نے کیا عطا فرمائی؟ سردار انبیاء کی بیٹی، دونوں جہاں کے مالک و مختار کی بیٹی، اور لباس پیوند والا ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ یہودن عورتوں نے چاہا کہ ماں بی بی فاطمہ الزہرا کا مذاق بنایا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا
کہ نبی آخر الزمان کی بیٹی کا لباس پھٹا پرانا ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے جو تمام نوجوان عورتوں کی سردار ہو، وہ فاطمہ زہرا کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو یہودن قبیلے کی عورتوں نے کہا کہ ہم فاطمہ زہرا کا مذاق بنائیں گے۔ تو کوئی تقریب ان کے وہاں آئی یا شادی کا کچھ ماحول تھا، تو یہ عورتوں نے کہا کہ ہم فاطمہ کو ڈائریکٹ کہیں گے تو وہ منع کر دیں گی، اگر ہم ان کے بابا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہیں تو وہ ضرور ہماری دعوت پر بھیج دیں گے۔ اپنے مردوں سے کہا، اپنے شوہروں سے کہا جاؤ دعوت دے آؤ۔ وہ جتنے بھی شوہر تھے، مرد تھے، وہ تمام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہاں شادی ہے اور ہماری عورتیں چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کو وہ دیکھ لے، اس لیے انہوں نے دعوت دیا ہے، دعوت بھیجی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، وہ دیکھ بھی لیں گی اور دعوت کا اہتمام بھی ہے۔ حضور کہاں منع کرتے، کیونکہ سرکار تو جانتے تھے نا کہ معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کی شان کیا ہے، حضور تو جانتے تھے معاملہ کیا ہونا ہے، اور یوں سمجھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عکس تھی۔ جس طرح حضور حسین و جمیل تھے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی اسی شان کی تھی۔ جس طرح سرکار بات کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کا گفتار و کردار کرنے کا بھی طریقہ یہی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح چلا کرتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی یہی طریقہ تھا۔ حضور کا ثانی کوئی نہیں، لیکن آپ کا عکس فاطمہ الزہرا تھی۔ اب حضور تو جانتے تھے کہ میں فاطمہ کو بھیجوں گا، بات کیا ہوگی۔ مولا علی شیر خدا سے کہہ دیا کہ اے علی، جاؤ فاطمہ کو کہہ دو کہ فلاں یہودن عورتوں نے فاطمہ کو دعوت دی ہے، وہ دعوت پر تشریف لے جائے، دعوت میں چلے جائے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے نہ گھر، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا اے فاطمہ، کچھ یہودن عورتوں نے، قبیلہ یہود کی عورتوں نے تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے، ان کے وہاں شادی ہے، آپ وہاں دعوت پر تشریف لے جائیں، آپ کو وہاں جانا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے سنا نا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی، آپ رونے لگی۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے علی، تمہیں تو پتا ہے نا میرے پاس کوئی لباس نہیں، میرے پاس وہ یہودن عورتیں ہیں، بڑی مالدار عورتیں ہیں، وہ شادی میں مہنگے مہنگے کپڑے پہنیں گی، عالی شان کپڑے پہنیں گی، اور نبی کی بیٹی یہ پیوند والے لباس پہن کر جائے گی تو وہ عورتیں مذاق اڑائیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ماں بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا، دیکھو کتنی فرما بردار تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بخار ہوا، سخت بخار تھا۔ اس حالت میں صبح اٹھتی ہیں، وضو کیا، نماز پڑھ رہی ہیں، مولا علی شیر خدا بھی چلے گئے۔ واپس آئے نا تو دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا چکی چلا رہی تھی۔ اتنی شدت کا بخار، اس کے باوجود چکی چلا رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا نے پوچھا اے فاطمہ، چکی کیوں چلا رہی ہو، آرام کرنا تھا۔ ماں فاطمہ الزہرا نے کہا اے میرے شوہر،
نماز اس لیے پڑھی کہ اللہ کی عبادت ضروری ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور چکی اس لیے چلا رہی ہوں کہ شوہر کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ماں فاطمہ الزہرا فرماتی ہے اے علی، میں جاؤں گی تو میرے کپڑوں کا وہ مذاق اڑائیں گی۔ 17 پیوند لباس میں لگے ہوئے تھے، اور میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مولا علی شیر خدا سے آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ کا نکاح ہوا تھا، اس وقت آپ کے لباس پر 17 پیوند تھے۔ بعد میں وہ پیوند بڑھ گئے، بہت زیادہ ہو گئے نا، تو حضرت ماں فاطمہ الزہرا نے حضور کو کہلوایا تھا کہ سرکار جو چادر آپ نے عطا کی تھی، بابا جان جو چادر آپ نے عطا کی، وہ پیوند اتنے ہو گئے کہ اب وہ پہنا نہیں جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے فاطمہ ابھی وہی چادر پر گزارا کرو، اس لیے کہ ابھی بدر اور احد کے مسکینوں کا حق باقی ہے۔ میرے سرکار کتنا خیال رکھا کرتے تھے، کہا ابھی وہی چادر کا استعمال کرو، وہی چادر کو اپنے سر پر ڈھانکو، احد کے اور بدر کے مسکینوں کا حق باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے کہا تھا یا تو میرے پاس وہ اونٹ کے چمڑے کی کھال ہے، وہ چمڑا ہے، اسے چادر سمجھ کر اوڑھ لو۔ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب یہ بات کہی علی میں وہاں جاؤں گی تو مذاق بنے گا، مولا علی شیر خدا نے کہا اے فاطمہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا ہے، بلکہ دعوت پر جانے کے لیے تمہارے بابا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جب نبی آخر الزماں کی بات آئی، جب بابا جان کی بات آئی، تو فاطمہ الزہرا نے کہا بابا جان نے کہا ہے تو میں ضرور جاؤں گی۔ دیکھو کہا بابا جان نے کہا ہے تو میں ضرور جاؤں گی، اور مصلی بچھاتی ہے، سجدے میں چلی جاتی ہے۔ ماں فاطمہ الزہرا سجدے میں گئی اور دعا کرتی ہے میرے مولا تیرے محبوب نے دعوت پر جانے کے لیے تو کہہ دیا، میرے مولا تیرے محبوب نے دعوت پر جانے کے لیے تو کہہ دیا، لیکن اگر اسی لباس میں گئی، اگر اسی کپڑے میں گئی تو تیرے محبوب کی بیٹی کی رسوائی ہو جائے گی۔ اے مولا میری عزت کی لاج رکھ لے، میری آبرو کی لاج رکھ لے۔ ماں فاطمہ الزہرا دعا فرما رہی ہے، ابھی دعا فرما کر آپ نے سر اٹھایا تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا آپ کے بابا کا غلام ہوں، آپ کے بابا کا غلام ہوں۔ ماں فاطمہ الزہرا گئی، اللہ اکبر۔ تو کیا دیکھتی ہیں، ایک غلام آیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں کپڑا ہے، اس کے ہاتھ میں جوڑا ہے، کہا یہ میں آپ کے بابا کا غلام ہوں اور یہ تحفہ قبول فرمائے۔ یہاں دعا کی وہاں غلام آ گیا، اللہ اکبر۔ کپڑا لیا آپ نے، وہ جوڑے کو لیا اور وہ جوڑے کو، وہ کپڑے کو زیب تن فرمایا، اس کی مثال ہی نہیں تھی۔ نہ وہ کپڑا کسی نے مدینہ میں دیکھا، نہ وہ کپڑا کسی نے مکہ کی سرزمین پر دیکھا، نہ وہ کپڑا پورے عرب کی سرزمین پر نظر آتا تھا۔ ایسا کپڑا کہ جس کی چمک اور جس کی دھمک سے آنکھوں میں آنکھیں چمک جائے۔ جب آپ نے اس کپڑے کو زیب تن فرمایا اور جیسے ہی ارادہ کیا دعوت میں جانے کا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہو گئے۔ کہا بیٹی بڑا خوبصورت کپڑا ہے، بڑا بہترین کپڑا ہے، بیٹی کہاں سے لائی ہو؟ ماں فاطمہ الزہرا نے فرمایا بیٹی، ماں فاطمہ الزہرا نے فرمایا بابا آپ کا کوئی غلام آیا تھا، آپ کا کوئی غلام آیا تھا۔ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور اس نے یہ تحفہ دیا ہے، اس نے یہ کپڑا دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی وہ غلام کوئی مکہ کا غلام نہیں تھا، بیٹی وہ غلام کوئی مدینہ کا غلام نہیں تھا، بیٹی وہ غلام کوئی اور نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار جبریل امین تھا۔
وہ کپڑا لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ جبریل امین تھے۔ اللہ اکبر بیٹی، یہ کپڑا جنت سے آیا ہوا ہے۔ اب میں یہاں پر رک کر سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں نبی اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتے، کہتے ہیں نبی اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے۔ ارے نادان، تو مرے گا، قبر میں جائے گا، پھر فیصلہ ہوگا تو جنتی ہے کہ دوزخ میں جائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد تو جنتی لباس پہنے گا، اور جنت میں جانے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ نبی کی دختر نیک اختر ہے کہ دنیا میں ان کے لیے جنت سے جوڑے آ جایا کرتے ہیں، دنیا میں ان کے لیے جنتی کپڑے آیا کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو نبی اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی شان تو کیا ہے۔ ہاں، اگر تم نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا لیا، تم نے اپنے مدرسے میں پڑھایا اور حافظ قرآن بنا دیا، تو کہتے ہو ہمارا حافظ قرآن 7 پشتوں کو بخشوائے گا، 7 نسلوں کو بخشوائے گا۔ ارے جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا وہ نبی اپنی بیٹی کو نہیں بخشوائیں گے؟ اللہ اکبر، یہ میری ماں فاطمہ الزہرا کی شان ہے، یہ سیدوں کی ماں کی شان ہے۔ کہا بیٹی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ جبریل امین تھے۔ اب لباس پہن کر ماں فاطمہ الزہرا چلی، جیسے ہی ان کی محفل میں گئی نا، وہ لباس آپ نے پہنا تھا اور اس کے اوپر پرانا روپٹہ، پرانی جو چادر تھی وہ اوڑھ لی تھی۔ اب وہ یہودن عورتیں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اب ہم ان کا مذاق بنائیں گے، اب ماں فاطمہ الزہرا پہنچی تو یہودن عورتوں نے کہا اے فاطمہ اپنے سر پر سے یہ چادر کو ہٹا دو۔ آپ نے منع فرمایا، کہا نہیں ہٹا دو، خواتین ہی تو ہیں، عورتیں ہی تو ہیں، کیا مسئلہ؟ وہ کچھ اور سوچ رہی تھی، لیکن جب حضرت بی بی فاطمہ زہرا نے اپنے سر سے وہ روپٹے کو ہٹایا ہے، وہ چادر کو ہٹایا ہے، جتنی بھی یہودن عورتیں تھی وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جتنی بھی یہودن عورتیں تھی اس کپڑے کو دیکھ کر تاب نہ لا سکی، بے ہوش ہو گئی۔ جب حضرت فاطمہ زہرا نے یہ معاملہ دیکھا کہ جتنی عورتیں ہیں بے ہوش ہو رہی ہیں، تو آپ واپس گھر تشریف لے آئیں، واپس گھر پر آ گئی۔ اب عورتیں تو عورتیں ہیں، جب ان کو ہوش آیا تو یہ لوگ پھر آپ کے مکان پر آپ کے پاس پہنچی۔ ہاں عورتیں تو پوچھیں گی نا، اتنا بہترین کپڑا، اتنا خوبصورت کپڑا کون سی منڈی سے لائے ہو، کون سے بازار سے لائے ہو، اور یہ فطرت میں ملتا ہے۔ ہاں تو وہ عورتیں پہنچی کہاں پر؟ حضرت ماں بی بی فاطمہ زہرا کے پاس۔ کہا فاطمہ یہ بتاؤ، یہ کپڑا ہم نے پورے عرب میں آج تک کسی کے جسم پر نہیں دیکھا، یا کسی منڈی میں نہیں دیکھا، کسی بازار میں نہیں دیکھا، اے فاطمہ بتاؤ یہ کپڑا کہاں سے لائی ہو؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، او خواتین یہ کپڑا دنیا کی منڈی کا نہیں ہے بلکہ میرے بابا کے غلام نے لایا ہے۔ کہا کون غلام نے لایا ہے؟ کہا وہ غلام جو سدرۃ المنتہا پر رہا کرتا ہے، وہ غلام جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جسے جبریل امین کہتے ہیں۔ جبریل امین نے یہ لباس جنت سے لایا ہے اور میرے لیے لایا ہے۔ جب ان خواتین نے سنا تو کتنی ہی خواتین مذہب اسلام میں داخل ہو جاتی ہیں، کتنی ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں میری ماؤں سے، میں میری بہنوں سے یہی گزارش کہ مذہب اسلام نے تمہیں بڑی عزت سے نوازا ہے، تو جو برقع پہنا جاتا ہے، جو نقاب پہنا جاتا ہے، تو اس طرح پہنے کہ اللہ اکبر، کہ کسی غیر کو پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہماری مائیں، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو صحیح پردہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔